اب اس کے بعد آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 66 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر تفسیر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو چیز بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر، ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان بنی اسرائیل پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اجر کے مستحق ہوں گے
اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو شنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ ان آیات میں جیسا کہ پہلے سے سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے، بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور ان نعمتوں کو انہوں نے جس طرح ٹھکرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کا بھی بیان ہے۔ اسی سلسلے میں ایک نعمت کا ذکر یہ کہ جب صحرائے سینا میں وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ داخل ہوئے تو وہاں ان کو پیاس لگی اور پانی کا کوئی سامان وہاں نظر نہیں آتا تھا، تو اس وقت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ ہم پیاسے ہیں اور ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں سیراب کر دیجیے۔ اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیراب ہونے کی دعا کی۔ استسقاء کے معنی یہ ہے کہ پانی مانگا جائے، سیراب ہونے کی دعا کی جائے، اور یہ پچھلے پیغمبروں کے وقت سے یہ طریقہ چلا آتا ہے کہ جب مسلمان یا انسان قحط میں مبتلا ہوں اور ان کو پانی میسر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کو بھی استسقاء کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگا جائے کہ یا اللہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی عطا فرما دیجئے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص نماز بھی تلقین فرمائی ہے اور خود وہ نماز پڑھی ہے، اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور دوگانہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں سیراب کر دیجیے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی پریشانی دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے لیے پانی کا کوئی انتظام فرما دیجیے۔ اذ استسقى موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا اور اس کی دعا مانگی۔ فقلنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، کہ تم اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ سامنے کوئی پتھر تھا یا کوئی پہاڑ تھا، اس کی طرف اشارہ تھا کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارو۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چشمہ بھی نکال دیتے تو وہ بھی کافی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل 12 مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے اور اندیشہ تھا کہ ان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مزید سہولت یہ پیدا فرمائی کہ 12 چشمے پھوٹ گئے اور ان میں سے ہر ایک قبیلے کا الگ چشمہ مقرر ہو گیا۔ اسی کو آگے فرمایا کہ قد علم کل اناس مشربہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 چشمے نکالے تو ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی
کہ ہمیں کہاں سے پانی لینا ہے، چنانچہ کوئی لڑائی جھگڑے کا بھی امکان ختم ہو گیا۔ اور پھر وہی بات کہ کلو واشربو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، یہ زبان حال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام دے رہا تھا کہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ اس میں یہ بتلایا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے اور پینے کو دے رہے ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو حلال طریقے سے کھاؤ اور فساد کا کوئی کام نہ کرو۔ لیکن چونکہ طبیعت میں فساد تھا، اس واسطے وہ بار بار اپنے اس فساد کی طبیعت سے مجبور ہو کر وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے رہے۔ پھر آگے اسی بات کا تذکرہ ہے جو پچھلی آیات میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے اوپر من و سلوہ نازل ہوتا تھا، لیکن ایک عرصے تک وہ من و سلوہ کھانے کے بعد اس سے اکتا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف ایک غذا کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے، ہمیں اور غذائیں بھی چاہیے۔ چنانچہ آگے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس فرمائش کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک، لہذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ یخرج لنا، کہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے، مما تنبت الارض، جو زمین اگایا کرتی ہے، من بقلھا، یعنی زمین کی ترکاریاں، وقصائھا، اس کی ککڑیاں، وفومھا، اور اس کا گندم، وعدسھا، اور اس کی دالیں، وبصلھا، اور اس کی پیاز۔ یعنی ان چیزوں کا مطالبہ کیا کہ ہمیں ان چیزوں کے کھانے کا بھی دل چاہتا ہے تو ہمیں یہ چیزیں بھی مہیا کی جائیں۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یعنی جو چیز بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ یعنی من و سلوہ اعلیٰ درجے کی غذا تھی، اس کی ناشکری کر کے تم گھٹیا چیزیں مانگنا چاہتے ہو، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ لیکن الفاظ در حقیقت عام ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے اور بائبل میں بھی یہ مذکور ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے یہ فرمائش کی تھی اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی ملامت کی اور کہا کہ تم نے ہم پر بڑا ظلم کیا کہ ہمیں مصر سے نکال لائے، اور ہم وہاں مصر میں رہتے تھے تو ہمارے پاس ہر قسم کی غذائیں ہوتی تھیں، ہر قسم کی چیزیں ہم کھایا کرتے تھے، ترکاریاں بھی کھاتے تھے، دالیں بھی کھاتے تھے، گوشت بھی کھاتے تھے، آپ ہمیں وہاں سے زبردستی نکال کر لے آئے ہو اور ایسی جگہ لے آئے ہو کہ جہاں ہمارے پاس بس کھانے کو 2-4 چیزیں ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے پاس میسر نہیں ہے، تو ہمارے لیے تو وہی مصر میں رہنا زیادہ بہتر تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، فرعون نے طرح طرح کے ظلم ان پر توڑے ہوئے تھے، بچوں کو وہ قتل کر رہا تھا، عورتوں سے خدمتیں لے رہا تھا، لیکن اب آزادی کی زندگی میسر آئی اور آزادی میں بھی اعلیٰ درجے کی غذائیں ملی، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر شکر ادا کرتے، اور اگر بالفرض ایک بشری تقاضے سے ان کو کچھ چیزیں چاہیے تھی تو ایک مناسب انداز میں اس کی فرمائش کر لیتے کہ ہم ایک چیز کے اوپر کھاتے کھاتے اگرچہ بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں، ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن بہت عرصے تک ہم صرف اسی کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے، تو ہمیں اور بھی کچھ دے دیجیے۔ اگر یہ بات کوئی قرینے سے، سلیقے سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، نعمتوں کی قدر پہچانتے ہوئے اگر کہتے تو کوئی ایسی بری بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس ساری زندگی کو جو ان کو آزادی کی صورت میں میسر آئی تھی اور جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر نازل ہو رہی تھی، اس کو ٹھکرا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں
مصر کی زندگی ہمارے لیے زیادہ بہتر تھی اور وہ غلامی کی زندگی یاد کرنے لگے. تو الذی ہوا ادنا، اس میں اشارہ اس غلامی کی زندگی کی طرف بھی ہے، اور بالذی ہوا خیر، اس سے اس آزادی کی زندگی کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی کیا تم اس معمولی چیز کو بدلے میں لینا چاہتے ہو؟ معمولی چیز میں معمولی غذائیں بھی داخل ہیں اور ساتھ میں غلامی کی زندگی بھی داخل ہے. بالذی ہوا خیر، اور اس چیز کے بدلے میں جو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی آزادی کی زندگی، راحت کی زندگی، فرعون کے ظلم سے نجات کی زندگی، اور جس میں اعلیٰ درجے کی غذائیں بھی تمہیں مہیا ہو رہی ہیں، اس کی ناشکری کر رہے ہو. چلو خیر، اہبطوا مصر، تم اب آگے ایک شہر میں جا اترو. اللہ تبارک و تعالی نے اسی بستی کا پتہ بتایا جس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے کہ اس میں چلے جاؤ. فإن لکم ما سألتم، تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں، یعنی وہ ترکاریاں، وہ دالیں، وہ گندم، وہ پیاز، وہ چیزیں جو تم مانگ رہے ہو وہ اس شہر کے اندر جا کر تمہیں مل جائیں گی. لیکن ہوا کیا کہ داخل ہوئے اور اس متکبرانہ انداز میں ہوئے اور اس طرح نافرمانی کرتے ہوئے داخل ہوئے جس کا ذکر پچھلی آیات میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے. تو وہاں پر بھی انہوں نے نافرمانی کی، وہاں پر بھی سرکشی کا مظاہرہ کیا. تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو اس کے نتیجے میں ان پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا. اور وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا، یعنی اس نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کچھ ایسا کر دیا کہ وہ صدیوں تک کسی نہ کسی کی غلامی میں، کسی نہ کسی کے زیر حکومت رہ کر اور کسی نہ کسی کے سامنے ذلیل ہو کر زندگی گزارتے رہے. تفصیل اس کی انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آئے گی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں متعدد مرتبہ یہ واقعات پیش آئے کہ بنی اسرائیل کی جب بدعمالیاں حد سے گزرنے لگتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی پیغمبر ان کے پاس بھیجتے جو ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا، ان کو بدعمالیوں سے بچانے کی کوشش کرتا. لیکن چونکہ سرشت میں سرکشی داخل تھی، اس واسطے بہت سی مرتبہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی نہ صرف تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور ان کی بات نہیں مانی، بلکہ کئی انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کیا. اور اس سے پہلے بھی متعدد انبیاء کرام کو قتل کیا ہے، جس کی تفصیل قرآن کریم نے تو نہیں بتائی، لیکن بائبل میں تفصیل موجود ہے کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ کئی ہزار انبیاء کرام کو ان لوگوں نے قتل کیا مختلف اوقات میں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کیا کرتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو نعمتیں نازل کی اور انہوں نے جس طرح شکر کی، اس سلسلہ کلام کے درمیان اگلی آیت یعنی آیت نمبر 62 یہ بظاہر اس سلسلہ کلام سے مختلف موضوع پر ہے اور بظاہر یہ اس سلسلہ کلام سے الگ ایک جملہ معترضہ کی صورت میں نظر آتی ہے. پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کی مختصر تشریح انشاءاللہ پیش کی جائے گی. فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان الذین آمنوا،
حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں، والذین ہادو یا جو یہودی ہوں، والنصارى یا نصرانی یعنی عیسائی ہوں، والصابئین یا صابی ہوں، اور صابی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جو کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں تھے لیکن ستارہ پرست تھے، ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے. تو کوئی بھی ہوں، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، اگر حق کو قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجر ملے گا، اور اس نے سابق جو زندگی گزاری ہے، چاہے وہ یہودیت میں گزاری ہو یا نصرانیت میں گزاری ہو یا ستارہ پرستی میں گزاری ہو یا بت پرستی میں گزاری ہو، جب وہ توبہ کر کے ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کا مستحق ہوگا، اور پچھلی زندگی کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا آخرت کے اندر. یہ آیت کریمہ بیچ میں بنی اسرائیل پر انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان کے نافرمانیاں کرتے ہوئے، بیچ میں یہ آیت کریمہ در حقیقت بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل یعنی بنی اسرائیل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے، ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے. آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اسی لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یا اختیار کر ہی نہیں سکتا، یا کم از کم ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہوتے ہیں. یہ چونکہ ان کے دماغ میں یہ گھمنڈ تھا کہ سوائے بنی اسرائیل کے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح فرما دیا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے. اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے. جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا. یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں ستارہ پرست لوگ بھی رہتے تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے. یہاں دو باتیں سمجھنی ضروری ہیں. ایک بات تو یہ کہ اس آیت کریمہ میں ان کے اس باطل گھمنڈ کی تردید کی گئی ہے کہ سوائے بنی اسرائیل کے کوئی بھی شخص نجات نہیں پا سکتا، اور دوسرے ان کو ایک طرح سے جو پچھلی سرزنش کی جا رہی تھی اور آئندہ بھی جو کی جائے گی، اس سے کسی کے دل میں اگر یہ مایوسی پیدا ہو جائے کہ ہمارا تو ماضی اتنا زبردست نافرمانی پر گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے ہم مستحق ہو گئے ہیں، تو اب اگر ہم ایمان لائیں گے بھی تو ایمان لا کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ خیال بھی بیچ میں رد کر دیا گیا کہ یہ خیال کرنا درست نہیں ہے. اب بھی اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تم اجر کے مستحق ہوگے، اور تمہیں آخرت کے اندر کسی خوف یا کسی غم کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ایمان کا ذکر فرمایا ہے یہ ایک حوالے کے طور پر فرمایا ہے. یہ یہاں پر اس بات کی تفصیل بیان کرنی مقصود نہیں ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اب جیسے آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے آخر میں ان چیزوں کا بیان ہے جس پر کہ
ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. وہاں تفصیل آئی ہے کہ فلاں فلاں چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اس میں تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، وہ ساری تفصیل وہاں پر بیان فرمائی گئی ہے. یہاں وہ تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ ایمان کن کن چیزوں پر لایا جائے گا، بلکہ ایمان کو ایک حوالے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. لہذا اس میں انبیاء کرام کا ذکر نہیں آیا. یہاں پر یہ آیا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور آگے عمل صالحا کہہ دیا گیا ہے. تو یہاں ایمان کا ذکر ایک حوالے کے طور پر آیا ہے کہ ایمان کا جو صحیح تقاضا ہے اللہ پر ایمان لانے کا اس کو پورا کرے. اس میں رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، اس میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، اس میں اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. لہذا اس آیت سے جو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا یا بعض لوگوں نے اس کی بنا پر یہ گمراہی اختیار کی کہ معاذ اللہ ایمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور خدا نہ کرے اگر کوئی شخص نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے یا قرآن پر ایمان نہ لائے تو بھی وہ اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ بڑی سخت غلط فہمی اور بڑا سخت مغالطہ اور بڑی سخت گمراہی ہے. اور اس کی واضح تردید اس بات سے ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی سلسلہ کلام میں جب ان کو یہ دعوت دی تھی کہ تم ایمان لاؤ، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف فرمایا تھا کہ تم ولا تکونوا اول کافر وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. یہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی، اسی سلسلہ کلام میں جہاں پر ان کے اوپر نعمتوں کا اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. اسی میں یہ فرمایا کہ جو کلام میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لاؤ، اور ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر یا کافر نہ بن جاؤ. تو اس میں صاف صاف فرما دیا گیا کہ قرآن پر ایمان لائے بغیر اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ بعد میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اور صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا کافی ہے؟ تو در حقیقت یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. خود قرآن کریم کی متعدد آیات اس کی تردید کرتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے. لہذا نجات پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. چنانچہ پچھلے آیت نمبر 40 اور 41 میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ مزید متعدد صورتوں میں متعدد آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان نہ رکھے وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. اب آگے پھر وہی سلسلہ کلام جاری ہے، یعنی بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا بھی اور ان کے سرکشیوں کا بھی. چنانچہ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو کچھ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے یعنی تمہارے احکام اس کتاب میں نازل کیے ہیں ان کو قوت کے ساتھ تھام لو، مضبوطی سے تھام لو. واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، کوہ طور پر جانے کا ذکر پہلے آ چکا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی اور وہ تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے، تو بنی اسرائیل نے دیکھا
کہ اس کے بعد احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا، مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں آگے آئے گی انشاءاللہ۔ یہ 70 آدمی وہاں کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست تورات پر عمل کا حکم دیا، مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے قوم کے سامنے یہ بات تو کہی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کا حکم دیا ہے، لیکن اس میں ایک بات اپنی طرف سے یہ بڑھا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، اور جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں انہیں کچھ مشکل نظر آئی تو وہ یہ بہانہ تلاش لیتے تھے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یعنی یہ کہ جس حکم پر ہم آسان سمجھے عمل کر لیں، جس میں مشکل نظر آئے اسے چھوڑ دیں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا ہی نہ دیا جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب قرآن کریم نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ کوہ طور کو کس طرح بلند کیا گیا تھا۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہو۔ چنانچہ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے یہی تفسیر نقل کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں کہ پہاڑ کو واقعتاً اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا جائے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا۔ مثلا کوئی زلزلہ آ گیا جس سے انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں اس واقعے کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، یعنی ہم نے پہاڑ کو زور زور سے ہلایا ان کے اوپر، اس طرح جیسے کہ وہ کوئی سائبان ہو، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ ہم ان پر آ کر گر پڑے گا۔ اس میں قرآن کریم نے لفظ نطق استعمال فرمایا ہے، جس کے معنی لغت میں زور زور سے ہلانے کے آتے ہیں، لہذا آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ وہ ان پر گر پڑے گا، یہ ترجمہ بھی اس آیت کا کیا جا سکتا ہے۔ تو دونوں میں سے کون سی صورت اختیار کی گئی اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، دونوں ممکن ہیں۔ بہرحال کوئی ایسی صورت اختیار کی گئی جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم نے تورات کے تمام احکام کو بلا استثناء تسلیم نہ کیا تو یہ پہاڑ ہم پر گر کر ہم کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم تورات کے تمام احکام کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کریں گے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی آدمی اگر غیر مسلم ہے تو اس کو اسلام لانے پر یا ایمان لانے پر اس طرح مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم یا تو ایمان لاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا تمہیں تباہ کر دیں گے۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن کریم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد اگر کوئی نافرمانی کرے تو اس کی بہت سی سزائیں ہو سکتی ہیں، اور ان میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، ڈرانا دھمکانا بھی ہو سکتا ہے، اور ڈرا دھمکا کر اس کو حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بنو اسرائیل چونکہ پہلے ایمان لا چکے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب سے ڈرا کر فرمان برداری پر آمادہ فرمایا۔ تو یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا کہ
اذ اخذنا میثاقکم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، ورفعنا فوقکم الطور، اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، واذکروا ما فیہ، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ لیکن کیا ہوا؟ اگلی آیت میں اس کا بیان ہے کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس طرح تم نے عہد بھی کر لیا، مان بھی لیا، لیکن اس کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، ان ساری نافرمانیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ہلاک و برباد نہیں کیا۔ تمہارے کرتوت تو ایسے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کرنا چاہتا تو تباہ کر دیتا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمایا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور لکنتم من الخاسرین، تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے۔ آگے پھر بنی اسرائیل کے خاص گروہ کا اور اس کی نافرمانی کا تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ذلیل اور دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اس میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کی پوری تفصیل سورہ اعراف کے اندر آنے والی ہے، یہاں مختصراً اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ سنیچر کا دن یہودیوں کے لیے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا، اور ان کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ اس دن میں وہ کسی قسم کی معاشی سرگرمیاں اختیار نہ کریں، یعنی اپنی روزی کمانے کا کوئی کام نہ کریں، یعنی ہفتے کے 6 دن ان کے لیے معاشی سرگرمیوں کے واسطے کھلے ہوئے ہیں، لیکن سنیچر کے دن ان کے لیے کوئی معاشی سرگرمی منع تھی۔ جن خاص یہودیوں کا یہاں ذکر ہے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یہ لوگ کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، ان کا گزارا مچھلیاں پکڑ کر ہی ہوا کرتا تھا، مچھلیوں کو فروخت کرتے تھے۔ سنیچر کے دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا اس لیے ناجائز تھا کہ یہ ان کی معاشی سرگرمی تھی، اور معاشی سرگرمی سنیچر کے دن منع تھی۔ مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے حوالے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہیے۔ مثلا یہ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن شام سے جال ڈال دیتے تھے، اور اگلے دن چونکہ کوئی کارروائی کرنی منع ہوتی تھی تو اس وقت تو وہ شکار نہیں کرتے تھے، لیکن اتوار کے دن جو اس جال کے اندر جو مچھلیاں آتی تھیں ان کو وہ استعمال کرتے تھے۔ یہ تو ایک ہیلا تھا، لیکن شروع میں انہوں نے تو یہ ہیلے کیے، پھر کھلم کھلا سنیچر ہی کے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، باقاعدہ مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، ہیلے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے، بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخ کا عذاب دیا، یعنی ان کی صورتیں بگاڑ کر بندر میں تبدیل کر دی۔ تفصیل اس کی انشاءاللہ سورہ اعراف میں آنے والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ کیا بعید ہے کہ وہ کسی بندے کو، کسی انسان کو کسی دوسری صنف میں، کسی دوسری جنس میں تبدیل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی بندر کو پیدا کیا، تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پیدا کر سکتا ہے، بندر پیدا کر سکتا ہے، تو انسان کو بندر میں منتقل بھی کر سکتا ہے، اور عذاب کے طور پر ایسا کیا گیا۔ بعض لوگ اس قسم کے واقعات کو چونکہ یہ خرق عادت ہیں، خلاف عادت ہیں، اس واسطے بعض لوگ اس میں شبہ نکالتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ اگر مغرب کا کوئی فلسفی
یہ کہے کہ بندر انسان میں تبدیل ہو گیا تو اس کے اوپر ان لوگوں کو اتنا تعجب نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر یہ کہے کہ انسان بندر میں تبدیل ہو گیا تو اس کے اوپر وہ حیرت کا اور انکار کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کے سوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو نکال بنا دیا۔ نکال کے معنی عبرت، ایسا عذاب، ایسی سزا جو دوسروں کے لیے سامان عبرت ہو۔ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنایا، وموعظۃ، اور نصیحت بنایا، للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں۔